السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے آئینے کی سرگوشی۔ بہت زمانے پہلے ایک گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا۔ چاروں طرف ہریالی، چشمے اور پرندوں کی چہچہاہٹ۔ لیکن گاؤں کے ایک کنارے پر ایک پراسرار اور ویران حویلی کھڑی تھی۔ لوگ اسے خاموش حویلی کہتے تھے۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس حویلی میں ایک ایسا آئینہ رکھا ہے جو انسان کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف شکل نہیں دکھاتا بلکہ دل کی نیت، آنے والا مستقبل اور چھپی خواہشات بھی عیاں کر دیتا ہے۔ مگر یہ آئینہ سب کے لیے نہیں۔ جو شخص لالچ، غرور یا برائی دل میں رکھے، اس کے لیے یہ آئینہ سزا بن جاتا ہے، اور جو نیک نیت ہو اس کے لیے یہ آئینہ رہنمائی بن جاتا ہے۔ گاؤں والے اس حویلی کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ بچے جب کھیل کھیل میں حویلی کے پاس پہنچ جاتے تو ان کی مائیں فوراً آواز دے کر بلا لیتیں، واپس آؤ، وہاں مت جانا۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ ایمن گاؤں کی دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی۔ وہ خواب دیکھنے والی، سوال کرنے والی اور ہمت رکھنے والی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتی، ماں، لوگ اس آئینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا سچ دیکھنا برا ہے؟ ماں ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی، بیٹی، ہر کوئی سچ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بعض حقیقتیں دل کو توڑ دیتی ہیں۔ مگر ایمن کا دل میں تجسس بڑھتا گیا۔ ایک رات جب چاندنی گاؤں پر برس رہی تھی، ایمن نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میرا مقدر بڑا ہے تو مجھے جاننا ہوگا۔ میں اس آئینے کو ضرور دیکھوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کی طرف روانہ ہوئی۔ راستہ سنسان تھا۔ ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہے تھے جیسے کوئی سرگوشی کر رہے ہوں۔ کتے بھونکنے لگے، الو کی آواز گونجی۔ ایمن کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن قدم رک نہیں رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ دھکیلنے پر چرچرانے کی آواز آئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ ٹوٹے چراغ دیوار پر لٹک رہے تھے، اور زمین پر مٹی اور پتوں کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ ایمن کا سانس تیز ہو رہا تھا۔ وہ کمرے در کمرے گزرتی رہی، جب تک کہ آخر کار وہ ایک بڑے کمرے تک نہ پہنچ گئی۔ اس کمرے میں ایک بہت بڑا آئینہ کھڑا تھا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور سیدھی آئینے پر پڑ رہی تھی، جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ایمن نے کانپتے ہوئے آئینے میں جھانکا۔ اچانک منظر بدلنے لگے۔ پہلے منظر میں اس نے دیکھا کہ وہ گاؤں کی رہنما ہے۔ لوگ اس کے پاس انصاف لینے آ رہے ہیں۔ بچے اس کے گرد جمع ہیں۔ وہ سب کو تعلیم اور ہمت سکھا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون ہے اور آنکھوں میں روشنی۔ دوسرے منظر میں وہی ایمن ایک بڑی کرسی پر بیٹھی ہے، زیورات سے لدی ہوئی، لیکن اس کے ارد گرد لوگ چیخ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں۔ کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ بالکل اکیلی ہے۔ اچانک ایک مدھم مگر گہری آواز گونجی، ایمن، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم دوسروں کے لیے جیو گی، عزت پاؤ گی، لیکن اگر غرور کے پیچھے بھاگو گی تو سب کچھ کھو دو گی۔ ایمن گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے قدم لرزنے لگے، مگر پھر وہ بولی، میں دوسروں کی بھلائی کے لیے جینے کا وعدہ کرتی ہوں۔ آئینہ ایک لمحے کے لیے چمکا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اگلے دن گاؤں میں مصیبت آن پڑی۔ قریبی جنگل میں خوفناک آگ لگ گئی۔ کئی لوگ اور مویشی اندر پھنس گئے۔ سب لوگ خوف سے باہر کھڑے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایمن نے آگے بڑھ کر کہا، ہم سب مل کر کوشش کریں تو جانیں بچا سکتے ہیں۔ ڈرنے کا وقت نہیں، ہمت کرنے کا وقت ہے۔
لوگ پہلے ہچکچائے مگر ایمن نے خود آگ کے قریب جا کر پانی ڈالنا شروع کیا۔ دوسروں کو راستہ بتایا، بچوں کو نکالا، عورتوں کو حوصلہ دیا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آخر کار وہ آگ بجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دن کے بعد گاؤں والے ایمن کو اور نظر سے دیکھنے لگے۔ بزرگوں نے کہا، ایمن تم نے ہمیں بچایا ہے۔ تمہاری ہمت اور سچائی نے ثابت کر دیا کہ اصل بہادری دوسروں کے لیے جینے میں ہے۔ ایمن کے خواب حقیقت میں بدلنے لگے۔ وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھاتی، عورتوں کو ہمت دیتی، مزدوروں کو انصاف کی راہ دکھاتی۔ وہ ایک عام لڑکی سے بڑھ کر روشنی کا چراغ بن گئی۔ ایمن کبھی نہیں بھولی کہ یہ سب آئینے کی سرگوشی سے شروع ہوا تھا۔ وہ حویلی دوبارہ گئی، لیکن اس بار وہ ڈری نہیں۔ اس نے آئینے کے سامنے جا کر کہا، میں جانتی ہوں اصل طاقت سچائی اور نیت میں ہے۔ آئینہ خاموش رہا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی روشنی پہلے سے زیادہ چمکنے لگی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئینہ خاموش حویلی میں رکھا ہے، لیکن وہ صرف ان لوگوں کو حقیقت دکھاتا ہے جو اپنے دل میں سوال اور سچائی لے کر آتے ہیں۔ باقیوں کے لیے وہ بس ایک عام آئینہ ہے۔ شکریہ۔